Ramadhan ni mwezi mmoja uliosakidwa na miezi yose. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है इनाम राजा। रमज़ान की आमद है और हम सब इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं। और जब इस्तक़बाल रमज़ान की तैयारी करते हैं तो मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं हम, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ 2 चीज़ों पर, और वो है रूहानी सेहत और जिस्मानी सेहत। किस तरह हम इस पाक माह रमज़ान में अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें ताकि हमारी इबादत में किसी किस्म की सुस्ती ना हो, और किस तरह हम अपनी जो रूहानी सेहत है, रूहानी पाकीज़गी है, उसको मज़ीद बेहतर बनाएं। तो रूहानी सेहत के लिए क्या किया जा सकता है? हर शख्स अपने आप को बेहतर जानता है उसमें क्या कमज़ोरी है, तो अपनी उन कमज़ोरियों को पहचानें, चाहे वो आपकी नमाज में है, चाहे वो आपके कुरान पढ़ने में है, चाहे वो आपकी ज़िक्र में है और अल्लाह के साथ कनेक्शन में है। तो आप पहली नीयत तो ये करें कि मुझे उस चीज़ में अपने आप को बेहतर बनाना है। मसलन अगर हम में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा, तो ये माह रमज़ान एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप सोच लें कि रोज़ाना मुझे एक पारा जो है उसका तर्जुमा पढ़ना है। एक पारा जो है उसका तर्जुमा पढ़ना है, कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। हम उर्दू का कोई भी नॉवल वगैरह लें तो हम 1-2 घंटे में वो ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए हमें हमेशा शैतान कोई ना कोई बहाना दे देता है कि नहीं आप नहीं पढ़ो, समझ नहीं आएगा, मुश्किल है। आप एक नोटबुक लेके बैठें और रोज़ाना आप नियत करें कि मुझे एक पारा तर्जुमे के साथ पढ़ना है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको इनिशियली समझ नहीं आएँगी, दैट्स ओके। आप पढ़ते रहें और जो चीज़ समझ आ जाए, जो क्लिक कर जाए, वो उसको आप नोट्स बना लें। फिर दूसरे दिन दूसरा पारा, तीसरे इसी तरह इस माह रमज़ान में पूरा कुरान एक दफ़ा तर्जुमे के साथ पढ़ डालें आप। ये आपकी सबसे बड़ी इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि कुरान भेजने का मकसद ही ये था, हमारी तरबियत, और ये अल्लाह का पैगाम है। हमेशा हम बग़ैर माने समझे पढ़ते रहते हैं तो हमें असल मकसद और असल पैगाम ही समझ नहीं आता। तो मेरे ख़्याल में रूहानी पाकीज़गी और रूहानी सेहत के लिए सबसे बड़ी इंटेंशन इस दफ़ा ये कर लें कि कुरान को वैसे तो आप पढ़ेंगे, जो भी आधा पारा या एक पारा, और आपने इस माह में कुरान को ख़त्म करना है, लेकिन जो है तर्जुमे के साथ इस दफ़ा पढ़ेंगे। दूसरा ये कि दूसरा काम रूहानी पाकीज़गी के लिए ये किया जा सकता है, रूहानी सेहत के लिए, कि जितने भी फ़राइज़ हैं वो तो ज़ाहिर है पूरे करेंगे आप, 5 नमाज़ें, तहज्जुद, अवाबीन, ये वो। लेकिन इन सब के साथ थोड़े अज़कार को बढ़ा देंगे। आप एक बिल्कुल यूँ समझिए कि खामोश कमरे में रात को या सुबह-सुबह जल्दी उठ जाएँ, तहज्जुद से पहले बैठें, अपनी आँखें बंद करें और बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में अल्लाह का तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, और इस स्टेट में आप तकरीबन 10 मिनट गुज़ार दें। इसके अलावा आपके ज़हन में कोई ख़्याल नहीं आना चाहिए, कि बस ये हो कि आप जो है अल्लाह की तवज्जो का मरकज़ हो जब, और दिल में क्या कैफ़ियत पैदा होगी कि जब आपको ये पता हो कि अल्लाह ताला सिर्फ़ मुझे देख रहे हैं। तो एक ऐसी स्टेट हो जिसमें आप और अल्लाह जो है बिल्कुल कनेक्टेड हों, आप फ़ील करें इस चीज़ को। उसमें 10 मिनट का मुराक़बा करें। और इसके अलावा जो है, वैसे तो हम सब लोग रमज़ान में परहेज़ करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आप बाकायदा कॉन्शियस होकर, मुहतात होकर ये चीज़ नोट करें कि इस माह में मैं किसी से नफ़रत नहीं करूँगा या करूँगी, उसका ख़्याल भी ज़हन में नहीं आएगा। किसी से हसद, किसी के बारे में ग़ीबत, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस माह में जिस तरह लोग चैलेंजेस बनाते हैं ना, कि 30 डेज़ चैलेंज, कि 30 डेज़ मैंने शुगर नहीं खानी, 30 डेज़ मैंने ये नहीं करना, तो आप इस दफ़ा ये रखें कि इस पूरे माह रमज़ान में मैंने नफ़रत नहीं करनी। किसी के बारे में बोलना तो दूर की बात है, सोचना भी नहीं है बुरा, हसद नहीं करना, और किसी की ग़ीबत नहीं करनी, किसी की शिकायत नहीं करनी। तो दिल को इन तमाम बीमारियों से दूर रखना एक माह का चैलेंज है। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे, इनसे हमारी रूहानी पाकीज़गी में, रूहानी सेहत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा। तो नंबर 1, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ना है, रोज़ाना 1 पारा। समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो अगली आयत पे जाएँ और पढ़ते रहें। कुरान ऐसी चीज़ है जो बार-बार पढ़ने से समझ आएगा, पहली दफ़ा आपको पूरा समझ नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़िक्र कैफ़ियत में जाके करें, ज़िक्र सिर्फ़ ज़बान से ना करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्र जब भी करें नमाज़ों के बाद, तो बिल्कुल तसव्वुर में अल्लाह का तसव्वुर लाएँ कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, और बेस्ट टाइम ज़िक्र करने का तहज्जुद से पहले है। और तीसरा काम ये है कि हमें नफ़रत, हसद और इन सब चीज़ों से दूर रहना है इस पूरे माह में। ये तो हो गई रूहानी सेहत। अब जिस्मानी सेहत, जो कि बहुत अहम है, क्योंकि अगर जिस्मानी सेहत नहीं होगी तो हमें इबादत में और इन सब कामों में भी सुस्ती होगी। तरावी पढ़ने में, सुबह तहज्जुद में, नमाज़ों में, कुरान में, हर चीज़ में। तो हमें अपनी जिस्मानी सेहत का भी बहुत ख़्याल रखना है।
تو جسمانی صحت رمضان میں ڈائریکٹلی لنکڈ ہے ہماری سحری اور افطاری کے کھانوں کے ساتھ، جو کہ عموماً ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں، خاص طور پہ افطاری۔ تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہماری جسمانی صحت مینٹین رہے اور ہم جو ہیں وہ مستعد رہیں پورا دن، اور بہت زیادہ بھوک سے نقاہت فیل نہ کریں۔ تو پہلی چیز ہے سحری سے پہلے آپ تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے تہجد بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تو صبح اٹھ کر دانت وغیرہ صاف کر کے آپ ایک گلاس پانی پی لیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد 3-4 گلاس اکٹھے کبھی مت پئیں، آدھا گلاس پئیں، پھر آدھا گلاس پئیں، تو سحری ہونے سے پہلے آدھا گھنٹے پہلے تک آپ 2 یا 3 گلاس پانی پی چکے ہوں۔ اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ پانی سادہ نہ ہو، بلکہ پانی ایسا ہو جس میں الیکٹرولائٹس ہوں، جس کو ہم نمکیات کہتے ہیں، کیونکہ دن میں جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو وہ صرف پانی کی کمی محسوس نہیں ہوتی، وہ کچھ نمکیات کی کمی بھی محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پورا جسم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب جم سے آتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، تو الیکٹرولائٹس پیتے ہیں جس میں کچھ نمکیات ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی کو ڈائریا وغیرہ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صرف پانی نہیں لگاتے اس کی باڈی کو، بلکہ وہ ایک بوتل جو لگاتے ہیں اس میں نمکیات ہوتے ہیں۔ تو پانی کی کمی کا مطلب جو ہے ان نمکیات کی کمی بھی ہوتی ہے۔ تو صبح پانی کچھ ایسا پی لیں جس میں نمکیات بھی موجود ہو۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اب رات کو ایک جگ میں پانی بھر دیں اور اس میں ایک کھیرا کاٹ دیں اور ایک لیمو جو ہے وہ ہاف کر کے ڈال دیں اور کچھ پودینے کے پتے ڈال دیں اور اس کو اوور نائٹ چھوڑ دیں۔ صبح جو ہے وہ کھیرے کی نمکیات اور لیمو کی نمکیات اور پودینے کے سب پانی میں موجود ہوں گے، وہ پانی پھر آپ 2 یا 3 گلاس پئیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی پانی کی کمی بھی نہیں ہوگی اور ان نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صبح سحری میں وہ چیزیں کھائیں، فوڈ جو ہیں، جو غذا ہے، وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو جسم کے اندر جا کر آپ کو مزید پانی جو ہے وہ مہیا کرتی ہے۔ مثلاً اگر آپ فروٹ کھائیں، آپ دیکھیں فروٹ کا جوس نکلتا ہے، سبزیوں کا جوس نکلتا ہے، کیوں نکلتا ہے؟ کیونکہ ان میں پانی ہوتا ہے۔ تو یہ فروٹ ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، یہ ایسی چیزیں جو جسم کے اندر جا کر بھی آپ کو پانی دیتی رہتی ہیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں ہائیڈریٹنگ فوڈس۔ تو آپ صبح صبح ظاہر ہے ہمارا خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں ہم فروٹ کھانے تو نہیں بیٹھ جائیں گے، لیکن بس آپ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ ایسی غذائیں کھائیں جو ہائیڈریٹنگ ہو، ڈی ہائیڈریٹنگ نہ ہو۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو پراٹھے کی جگہ روٹی لے لیں، کیونکہ جو آئل ہے وہ تھوڑا سا ڈی ہائیڈریٹنگ ہے۔ تو روٹی لے لیں اور روٹی کے اوپر ہلکا سا مکھن یا ہلکا سا دیسی گھی لگا لیں اور اس کے ساتھ انڈا کھا لیں، اور دہی یا لسی اگر پی سکتے تو پی لیں۔ دہی اور لسی یہ دونوں ہائیڈریٹنگ ہے، یہ باڈی کے اندر جا کر بھی آپ کو پانی مزید مہیا کرتے رہیں گے۔ تو یہ ہائیڈریٹنگ فوڈ ہے۔ اس کے علاوہ چائے کم پئیں، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جتنے بھی مسالے ہیں، نمک ہے اور چینی ہے، یہ ڈی ہائیڈریٹنگ ہے، یہ اندر جا کر بھی پانی مانگیں گے آپ سے، تو آپ کو پھر زیادہ پیاس محسوس ہوگی۔ تو کیا نہیں کھانا سحری میں؟ کوشش کریں کہ سالن بالکل نہ کھائیں۔ سالن کی وجہ یہ کہ اس میں جو مسالے ڈلے ہوتے ہیں اور جو گھی ڈلا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ڈی ہائیڈریٹنگ ہیں، یہ اندر جائیں گے، جب ہاضمے کا پروسیس ہوگا وہ آپ سے پانی طلب کریں گے۔ اب جو تھوڑا بہت آپ نے صبح پانی پیا وہ اس کام میں لگا دے تو آپ کی باڈی پہ نقاہت فیل ہوگی۔ تو بہتر یہ کہ اگر سالن کے بغیر آپ سے نہیں رہا جا سکتا تو پھر ایسا سالن کھائیں جس میں سوائے نمک اور کالی مرچ کے کچھ نہ ہو، کسی قسم کا مسالہ نہ ہو اور گھی کم سے کم ہو۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سالن کو اوائڈ کریں، اس میں سارے مسالے جو ہوتے ہیں، جس طرح گھی ڈلتا ہے ماشاءاللہ ہمارے سالن میں، ان سب چیزوں کی وجہ سے آپ دن میں ڈی ہائیڈریٹڈ فیل کریں گے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ لسی، دہی، یہ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹنگ ہے۔ اس کے علاوہ روٹی کے ساتھ 1 یا 2 انڈے جس میں صرف نمک ہلکا سا ڈالا ہو اور کالی مرچ، اور پانی وہ پئیں جو رات کو آپ نے کھیرے اور لیمو اور پودینے کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اس سے ہوگا کیا، جو غذا آپ کے جسم میں لگ گئی ہے، روزے کی حالت میں باہر سے تو پانی نہیں پی سکتے ظاہر ہے، تو ہوگا کہ انٹرنلی اندر جا کے آپ کو پانی ملتا رہے گا، آپ کو پتہ یا نہیں پتہ، آپ اوپر سے نہیں پی رہے لیکن کافی حد میں مقدار میں آپ کو اندر سے پانی ملتا رہے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں ہائیڈریٹنگ فوڈز، یہ اندر جا کے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں۔ 3-4-5 بجے تک تو آپ کو خاص پیاس محسوس ہی نہیں ہوگی، نہ نقاہت ہوگی، کیونکہ آپ نے الیکٹرولائٹس بھی لیے ہیں۔ آخری 1-2 گھنٹے ہوں گے اس میں ہوگی، تو اس میں آپ بیٹھ جائیں سکون کی حالت میں، قرآن پڑھیں اور افطار کا ویٹ کریں۔ اب بات آئی افطاری کی، یہ جو ہے ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس میں 2 چیزوں کا کافی اضافہ کر دیتے ہیں، ایک چینی اور ایک جو ہے وہ تلی ہوئی چیزیں۔ تو افطاری کا بیسٹ طریقہ یہ ہے، جو کہ ہماری نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آپ 1 یا 2، بہت زیادہ 3 کھجوریں کھائیں، پانی کا 1 یا 2 گلاس پئیں اور مسجد چلے جائیں۔ اس کام میں آپ کے 5 منٹ نکل جائیں گے، پھر وضو وغیرہ کرنے تو مسجد چلے جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے
افطار ہوئی ہے تو کھانا ختم کر کے 10 15 20 منٹ میں پھر مسجد جانا ہے اور نماز کو ڈیلے کرنا ہے. مغرب کا ٹائم بہت کم ہوتا ہے. تو پورے گھر والے یہ روٹین بنائے کہ صرف کھجور اور پانی، اس کے بعد سب اپنی اپنی نمازیں پڑھیں، خواتین بھی اور جینٹس بھی. اور نماز کے بعد پھر آپ کے پاس تراویح تک وقت ہوگا، اس میں آپ کھا لیں جو بھی کھانا ہے. اب اس کھانے میں احتیاط کریں کہ ایسی چیزیں کھائیں جس میں پروٹین زیادہ ہے. تلی چیزیں کم سے کم کھائیں کیونکہ اگین تلی چیزیں آپ کو زیادہ پیاس لگائیں گی. اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کھا لیں گے تو تراویح کی نماز متاثر ہوگی. تو آپ مناسب کھانا کھائیں جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے. اور جس طرح اسلام نے ہمیں سکھایا کہ پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک کھانے کے لیے چھوڑیں، ایک پانی کے لیے اور ایک خالی. تو کچھ اسی طرح کریں. کم از کم آپ اتنا نہیں کرتے تو آدھا کر لیں، چلیں آدھا پیٹ بھریں اور آدھا چھوڑ دیں. اس میں تراویح وغیرہ کے لیے پھر آپ کو آسانی ہوگی. تراویح کے بعد آپ کہا کہ پانی پی لیں اور اس کے بعد سو جائیں. بہت زیادہ دل کر رہا ہے کھانے کو تو کچھ فروٹ کھائیں، لیکن دوبارہ جو ہے وہ اپنے پکوڑے سموسے اور چیزیں لے کے نہ بیٹھ جائیں. اس طرح نیند صحیح نہیں آئے گی. جب نیند صحیح نہیں آئے گی تو پھر صبح اٹھنے میں مشکل ہوگی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحت کے فائدے ہیں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوں گے. تو سحری سادی رکھیں، ہائیڈریٹنگ. شام کو آپ فروٹ زیادہ کھا لیں، چنے کھا لیں، پروٹین والی چیزیں کھا لیں، لیکن شوگر اور تلی چیزیں کم کریں. اور پھر آپ دیکھیں 30 دنوں میں آپ کی جسمانی صحت میں بھی اضافہ ہوگا. تو یہ تو تھی استقبال رمضان کے لیے ویڈیو. اب جو ہے میں آنے والے دنوں میں ہر رمضان ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم روزانہ ایک فائدہ ڈسکس کریں گے. تو پہلے روزے میں ایک فائدہ، دوسرے روزے میں سیکنڈ، تھرڈ، اسی طرح 30 روزوں میں ہم 30 فائدے ڈسکس کریں گے کہ ہمیں جسمانی طور پر روزہ رکھنے سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں. تو ان تمام ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اس لیے میں آپ سے ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور اپنے جاننے والوں سے شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. امید ہے کہ آپ اگلے 30 دنوں میں رمضان میں انشاءاللہ ہر دن یہ ویڈیوز دیکھیں گے تاکہ آپ کو روزانہ ایک فائدہ سائنٹیفک ایویڈنس کے ساتھ پتہ چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.